جلدی بیٹھ جائے اور جو اسلامی بھائی اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئے وہ بھی جلدی اجتماع گاہ میں تشریف لے آئیں۔ یا اللہ جو بھی یہاں پر آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سب کو مدینے کی حاضر نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، اس پہ ہے ناز مجھ کو تیرا غلام۔ سارے غلام مل کے پڑھ لے، یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، اس پہ ہے ناز مجھ کو تیرا غلام، اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام، مجھ سے عاصی کا بھی ناز بردار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہاڑی شریف میں آنے والے اسلامی بھائیوں، دور دراز سے سفر کر کے اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور میڈیا کے ذریعے اس اجتماع کو دیکھنے والے اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ بار بار دہرایا جاتا ہے یہ نیت کا معاملہ، کیونکہ سارا دار و مدار جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، جو بھی عمل خیر کر رہے ہیں، اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اچھے عمل کے سبب نہیں بلکہ اچھی نیت کے سبب داخل جنت ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا میں بندہ جس نیت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی نیت پہ اٹھایا جائے گا۔ جب تک کہ ہم زندہ ہیں، سانس ہمارے ساتھ ہے، زندگی اسی کا نام ہے کہ سانس ہمارا ساتھ داری رہی، جیسے یہ ساتھ چھوڑ دیں ہم اسے مردہ کہتے ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ نے کوئی نہ کوئی عمل کرنے کی توفیق ہمیں دی ہے، اور ہم پیارے اسلامی بھائی اس میں اچھی نیتیں شامل کریں۔ نیت کے تعلق سے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری مدد اللہ نورانی جو عالم نیت ہے، وہ ہمیں دو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ پہلا، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ دوسرا، جتنی اچھی نیت زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان ہم سن رہے ہیں آج اس پہاڑی شریف میں ایک ولی کے قدموں میں سن رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سعادت ہمیں
ہفتہ وار ملتے رہتی ہے، جمعہ میں خطیب خطبہ دیتا ہے، خطاب کرتا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں مبلغ بیان کرتے ہیں، درس کرتے ہیں، تو اس کی بھی سننے کی یہی نیت ہونا چاہیے کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کے بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، انشاءاللہ ضرورتاً سیمنٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، دکھتی باتیں ہزاروں ہزار اسلامی بھائی آنے جانے کا معمول اگر ہو دھکا لگ جائے صبر کیجئے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، گھرنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچو گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، بیان کے بعد آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ علم کے آداب بھی بیان کیے گئے، علم کے 5 آداب بیان کیے گئے۔ پہلا خاموشی، خاموشی ہو، دوسرا سنجیدگی، اب آپ خاموش تو بیٹھے ہوں لیکن آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو، واٹس ایپ پہ آپ چیٹنگ کر رہے ہو، میسج چیک کر رہے ہو، دوران بیان کھڑے ہو کہ موویاں بنا رہے ہو، تو یہ سنجیدگی ہی نہیں ہوئی۔ کیمرہ جو چل رہا ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین چلا رہے ہیں، آپ یہاں سننے کے لیے آئے ہیں، مووی بنانے کے لیے نہیں آئے، اور یہ سنجیدگی کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے کہ سنجیدگی، ادب، یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی جانب سے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے معاملے میں سنجیدگی عطا فرما دے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ بخشنے کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری کس سبب بخشش کی؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا گیا کہ تو دنیا میں کبھی بھی کسی سنجیدہ بات کو غیر سنجیدگی میں نہیں لیتا تھا، سنجیدہ بات کو۔ اور یاد رکھیے کہ ادب و دولت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا الدین کلہ الادب، دین پورا کا پورا ادب ہے، با ادب با نصیب، بڑوں کا ادب، کتاب کا ادب، والدین کا ادب، اجتماع گاہ کا ادب، اس سفر کا ادب، دین ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے لیے یاد رکھیے کہ یہ سہولیات، کھانے پینے کے سٹال، فوڈ زون، یہ آپ کی ضرورت کے لیے کہ آپ اجتماع میں آئیں، آپ کو اس کی حاجتوں کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ آپ کی ضرورت کے لیے، مقصد کے لیے نہیں ہے۔ مقصد تو یہاں یہ کہ اجتماع میں آ کر ہمیں یہاں سے کچھ سیکھ کے جانا ہے، سنجیدگی کے ساتھ مدنی پھول لے کے چلے جانا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام نے والدین کو نمایاں اور امتیاز مقام عطا فرمایا ہے۔ والدین اولاد کے لیے ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی کوئی مثال نہیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن ان نعمتوں میں یہ وہ نعمت ہے جس سے نسل انسانی کے فروغ کا ذریعہ ہے۔ اولاد سے انسانوں کی نسل جاری ہے، آپ دادا ہوں گے، کوئی آپ کا پوتا ہے، آپ نانا ہوگے، کوئی آپ کا نواسا و نواسی ہے، آپ گھر کے سرپرست ہیں اور آپ کے بعد کی نسل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ نے یہ عظیم نعمت دی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن اسلام نے جہاں والدین کی قدر و منزلت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے، وہیں ان پہ کچھ ذمہ داریاں بھی سونپی ہے۔ چنانچہ والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے۔ لہٰذا آج ہم اسی موضوع پر چند مدنی پھول سنتے ہیں اور اس پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تربیت کے تعلق سے مدنی پھول سننے سے قبل آئیے ایک حکایت کو بغور سنتے ہیں۔ سمرقند کی قالین حضرت سیدنا ابو حفص رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، اللہ اکبر، اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ انہوں نے پوچھا، اور وہ بھی حیرت سے پوچھا،
کیا کبھی بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں ایسا ہوا ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے پوچھا قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں حضور مجھے نہیں معلوم ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر چوٹ کی یعنی اسے سمجھایا میرا خیال تو یہ ہے کہ تیرے صبح کے وقت وہ گدھے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن اسے پڑھنا نہیں آتا ہوگا لہٰذا وہ کچھ گنگنا رہا ہوگا، ایسے میں تم اس کے سامنے آگے ہوگے، اس نے سمجھا ہوگا کہ گائے ہے اور تمہارے سر پر کوئی چیز دے ماری ہوگی، شکر کرو کہ تمہارا سر نہیں پھوڑ دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس نصیحت آموز حکایت میں ان والدین کے درس کے مدنی پھول موجود ہیں جو اپنے بچوں کو علم دین سے آگاہ کرنے اور اسلامی تربیت کرنے میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ذہن بنائے رکھتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے نہ سمجھے۔ افسوس، صد افسوس میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا حال بڑا عجب ترین ہے۔ دین کو ہم نے سیکنڈری پوزیشن دی ہے، پرائمری پہ ہماری دنیا ہے، ہم دنیا کی اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، کانوینٹ میں ڈالتے ہیں، تعلیم دیجیے، ہائر یونیورسٹی میں ڈالیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ایبراڈ بھیجیے۔ لیکن کیا پیارے اسلامی بھائیوں، جب اس نے شعور کی منزلیں طے کرنا شروع کی، اسے کچھ سمجھ میں آنے لگا، تو کیا ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اس کی صبح کیسی ہو، اس کا انداز کیسا ہو، اس کا بچپنا کیسا ہو؟ افسوس اس معاملے میں ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے نہ سمجھے، ابھی سے اچھے برے کی تمیز کہاں، کچھ بڑا ہو جائے تو پھر اس کی تربیت شروع کریں گے، کیونکہ بچے کی زندگی کے ابتدائی سال بقیہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر افسوس ہم بنیاد پہ ہی توجہ نہیں دیتے، ہم اپنی عمارت کی بنیاد پہ توجہ دیتے ہیں، ہم اپنی گاڑی کی بنیاد پہ توجہ دیتے ہیں، اس کا اسٹینڈ مضبوط ہے کہ نہیں، سائیڈ اسٹینڈ مضبوط ہے کہ نہیں، گھر کی دیوار مضبوط ہے کہ نہیں، کیوار لگا رہے چوکھٹ مضبوط ہے کہ نہیں۔ ہم نے ان تمام بنیادوں پر توجہ دی، لیکن جس سے ہماری نسل چلنی ہے، جس سے ہمارا معاملہ آگے بڑھنا ہے، اس کے معاملے میں پیارے اسلامی بھائیوں بنیاد پر توجہ ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمار جب دیوار کو بناتا ہے تو پہلی اینٹ رکھنے سے پہلے، اس پہ دیوار چڑھانے سے قبل اس کی لائن ڈوری ماپتا ہے، پھر دیوار چڑھنا شروع ہوتی ہے تو اوڑمبا لیتا ہے، ایک اس کے پاس آلہ ہوتا ہے جس سے وہ میجر کرتا ہے کہ یہ دیوار صحیح چل رہی کہ نہیں چل رہی، اسے پتا ہے کہ اگر میں نے شروع میں ہی اس پہ توجہ نہ دی تو پوری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی، اب اسے درست کرنا ناممکن ہو جائے گا اور یہ پوری دیوار کو توڑنا پڑے گا۔ افسوس ہم اپنے بچے کی بنیادی معاملات پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ بچہ جو اچھی بری بات چھوٹی عمر میں سیکھتا ہے وہ ساری زندگی اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کو شروع ہی سے سلام کرنے، سنت کے مطابق کھانے پینے، سنت کے مطابق بیٹھنے، سنت کے مطابق جوتا پہننے، سنت کے مطابق لباس وغیرہ پہننے کا عادی بنا دیا جائے تو وہ نہ صرف خود ان پاکیزہ عادات کو اپنائے رکھے گا بلکہ اس کے یہ اوصاف اس کی صحبت میں رہنے والے دیگر بچوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا بچہ اسکول میں ہوگا، نرسری میں ہوگا، جونیئر کے جی میں ہوگا، پری پرائمری سیکشن میں ہوگا، پرائمری سیکشن میں جائے گا، اور جب لنچ ٹائم ہوگا، ٹفن باکس کھلے گی، آپ کا بچہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا، دوسرا بچہ اسے غور سے دیکھے گا۔ آپ کا بچہ سنت کے مطابق کھائے گا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا، سیدھے ہاتھ سے کھائے گا، سیدھے ہاتھ سے ٹفن کھولے گا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والا، اس کی توجہ ہوگی کہ میرے ساتھ میں یہ پڑھنے والا، اس کا انداز جدا ہے اور میرا انداز جدا ہے، لیکن اس کے انداز میں اٹریکشن ہے
کیونکہ سنت میں زینت ہے، سنت میں عظمت ہے، سنت میں برکت ہے. لیکن آج یہ توجہ نہ دینے کے سبب ہمارے بچے بالکل اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم نے بچپن ہی سے ان پر یہ معاملات رکھے تو یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ والوں پہ بھی اثر اچھے پڑتے چلے جائیں گے. اس طرح بڑے ہو کر وہ بھی نیکیوں میں رغبت اور گناہوں سے نفرت قائم رکھنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے. یاد رکھیے نیک اولاد ماں باپ کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے. خود انبیاء کرام علیہ السلام اللہ عز و جل سے نیک اولاد کی دعا کیا کرتے تھے. اے میرے اسلامی بھائیوں، انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں وہ اللہ سے دعا مانگ رہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام نے بھی اولاد صالح یعنی نیک اولاد کے لیے یوں دعا مانگی. چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران، اے کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدنی انعامات کا عامل بنا دے. آمین. مدنی انعام نمبر 21 میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مقدس اللہ نورانی نے ہمیں ایک مدنی انعام دیا ہے. کیا آپ روز آنا قرآن پاک کی 3 آیات، اس کا ترجمہ کنز ایمان اور اس کے حاشیے میں دی ہوئی تفسیر پڑھتے ہیں؟ ہماری آسانی کے لیے، قرآن فہمی کے لیے دعوت اسلامی بڑی کوشش کر رہی ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے عوام الناس کے لیے ایک بڑی کتاب پیش کی جس کا نام صراط الجنان ہے، جس میں عامت المسلمین بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کو سیکھ سکتے ہیں. افسوس قرآن ہم نے دہیج میں دینے کے لیے، قرآن گھر کی زینت بنانے کے لیے، اس مقدس کتاب کو، اللہ کے کلام کو ہم نے پیارے محترم اسلامی بھائی دکان میں خیر و برکت کے لیے کہ دندہ بڑھ جائے، گاہک بڑھ جائے، گلے میں برکت ہو جائے تو مجھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھ دی ہے. ارے میرے اسلامی بھائیوں، یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ جس موقع پہ آپ اسے لے لیں وہ آپ کو نفعی بخشتا ہے. لیکن یہ صرف منفعت کے لیے، یہ مادی منفعت کے لیے اللہ نے کتاب نے دی، اپنی کتاب دی قرآن مقدس. ارے کیا ہے یہ قرآن؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ سے کلام کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. اور جب میرے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ میں اللہ کا کلام سنوں تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. یا رب کریم، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں موجود ہے جنہوں نے اپنی زندگی تیری یاد میں تمام کی. ان تمام حاضرین کو، ہم سب کو، اور مدنی چینل کے ناظرین اور میڈیا کے ذریعے دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی نصیب کرے. آمین. کاش کہ ہم روزانہ کم از کم 3 آیات اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کرے. اور آسانی سے سمجھنا ہے تو صراط الجنان مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے. پہلی فرصت میں آپ اسے مکتبے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب یہاں ختم ہو جائے. لیکن گھبرائے نہیں، مکتبۃ المدینہ آپ کو یہ کتابیں فراہم آپ کے شہروں میں کرتا ہے. نیٹ کے ذریعے آپ کو یہ کتابیں میسر آ سکتی ہے. آئیے حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام کی دعا سنتے ہیں. اللہ نے اپنے کلام حکیم میں پارہ 3 سورہ آل عمران کے آیت نمبر 38 میں ان کی دعا یوں بیان فرمائی، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. ترجمہ کنز ایمان، اے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. اسی طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جنہیں جد الانبیاء کہا گیا ہے، ان کی نسل سے انبیاء کی ایک تعداد نکلی ہے. نسل جو آج ہمارے پاس نسلیں، اولادیں ہیں. اے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کی یہ خلیل ہے، اور اللہ کے خلیل نے اپنے آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی دعا کی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ترجمہ کنز ایمان، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم رکھنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو.
اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ نیک اولاد اللہ عز و جل کی کس قدر عظیم نعمت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس کے حصول کی دعائیں مانگ رہے۔ نیک اولادی دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے۔ اب اس اولاد کو نیک بنانے کے لیے بنیادی عنصر کیا ہے؟ ہم اسے کیا کھلا رہے، وہ کیا کھا رہی ہے، ہم نے کیا کھایا، اسے کیا کھلایا، ہم کیا کھانے کا شوق رکھتے ہیں، اسے کھانے کا کیا ہم جذبہ دیتے ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، بچپن میں ان کے دل کا سرور، جوانی میں وہ آنکھوں کا نور، اور بڑھاپے میں خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہے۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب والدین نے بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اولاد کی اسلامی اصولوں کے مطابق مدنی تربیت کی ہوگی۔ مگر افسوس، بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں والدین اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ کر اولاد کو اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات سکھانے کے بجائے دنیاوی علوم و فنون سکھانے، بڑا آدمی بنانے اور خوب مال کمانے کے سپنے دکھانے کی فکر میں لگے ہوئے۔ شاید اسی وجہ سے ہماری نئی نسل کے اخلاق، وہ کردار تباہ ہو کر رہ گئے۔ ایک وقت تھا کہ جب بوڑھے راستے سے نکلتے، بڑے راستے سے نکلتے تو چھوٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے تعظیم کے لیے، لیکن آج معاذ اللہ رب العالمین اپنے والدین کی آمد پر تعظیماً اکراماً کھڑونے کے بجائے اس انداز میں بیٹھے ہوتے کہ ایک دن کا درد رکھنے والا اس کا دل تڑپ جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ آئے اور بیٹا کس انداز میں بیٹھا ہوا ہے، کس انداز میں اس کے طرز زندگی بنی ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہم ایک جگہ پہ موجود تھے، ہمارے نگرانی کابینہ ساتھ میں تھے، اور دو نوجوان بڑی رف رائڈنگ کرتے ہوئے گاڑی لے کر آئے، بڑی رف رائڈنگ، اور اسی رف رائڈنگ میں اپنے انداز میں سلام کرے، السلام علیکم مولانا، اور کر کے نکل گئے۔ افسوس، صد افسوس کہ سلام کو انہوں نے کیا سمجھا؟ ارے سلام اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، لیکن اولاد اسے پیارے محترم اسلامی بھائیوں انجام تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہماری نئی نسل اخلاق و کردار میں تباہ ہو کر رہ گئے۔ چھوڑے بٹے کا بڑے کا لحاظ ختم ہو چکا ہے، رشتہ داروں، ہمسایوں، عام مسلمانوں، حتیٰ کہ ماں باپ کے حقوق بھی پامال ہو رہے۔ جس بیٹے کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے باپ نے بے دریغ پیسہ لگایا، آج وہی بیٹا باپ کے ریٹائر ہونے کے بعد اسے بیکار اور فالتو سمجھتا ہے۔ باپ کی ذرا ذرا سی بات اسے انتہائی بری معلوم ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بگڑی اولاد اس بڑے باپ کو اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کرتی اور اسے اولڈ ہاؤس کے سپرد کر دیتی ہے، جہاں وہ بیچارہ گھر بار سے دور سسک سسک کر جیتا ہے، اور بالآخر وہی اولڈ ہاؤس میں اس کا دم ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر باپ امیر و کبیر ہو اور بڑھاپے کو پہنچ جائے تو یہی جوان اولاد باپ کی جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے اپنے باپ سے لڑتی، جھگڑتی، گالیاں دیتی، اور بعض اوقات تو ظلم کی حدود پار کر کے صرف چند پیسوں کے لیے، فنا ہونے والے ان سکوں کے لیے جس کو چور چوری کر لیتے ہیں، ڈاکو ڈکیتی کے ذریعے چھیا لیتے ہیں، افسوس اور اس جائیداد کی خاطر اپنے ماں باپ کا خون کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ اولاد کو اسلامی طریقے کے مطابق مدنی تربیت نہ دینا بھی ہے۔ آئیے اس ضمن میں ایک عبرتناک واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک تاجر، ایک ٹریڈر، امپورٹر ایکسپورٹر حصول معاش کی خاطر گھر بار اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا، دولت کما کما کر گھر بیچتا رہا۔ اچانک ایک دن اسے اطلاع ملی کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے وطن پہنچا، معلوم کرنے پہ اسے پتا چلا کہ اس کی بیوی کا قاتل خود اسی کا بیٹا ہے۔ وہ لڑکا اس تاجر کا اکلوتا بیٹا تھا، بیچارہ لاڑ پیار اور دولت کی ریل پل نے اس کی عادت بگاڑ دی، حتیٰ کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر نشے کا عادی بن گیا۔ جب اس کی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس کی حرکتوں پر
علم ہونے کے بعد اسے پیسے دینا بند کر دیے تو ضد کرنے لگا. اب جب ضد کرنے میں بھی پیسے نہ ملے تو بیٹے نے تیش میں آ کر خنجر کے پے در پہ وار کیے اور ماں کو وہیں قتل کر دیا. حالانکہ وہ اپنی ماں کا بہت بڑا خدمت گزار تھا، مگر نشے کے لیے پیسے نہ ملنے پر سارا جذبہ اطاعت وہ خدمت ختم ہو گیا اور اس جرم کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا. جب اس کا باپ اپنے اکلوتے بیٹے سے ملنے جیل گیا تو بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا، اگر آپ صرف دولت کمانے کے بجائے میری اچھی تربیت کرتے اور مجھے بری صحبت سے بچاتے تو آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. کیا مجھے اس مقام تک پہنچانے میں آپ کا ہاتھ نہیں؟ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں اجب وقت پڑا ہے. جو کچھ بھی ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. دیکھے ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ پورے کام کا انجام برا ہے. توبو اللہ، استغفر اللہ. استغفر اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جانے انجانے میں ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اگر ہو رہی ہے تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. توبو اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیتے یا کسی اور کے سپرد کر دیتے